شروع ایسی کیجیے گا کہ فاقے نہ ہو جائیں. سیام اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی مشق، اس کی رضا کے لیے یہ حصہ سلپ ہو جاتا ہے. دن بھر یاد دلائیے، اس کی رضا کے لیے اس نے جو کیا، ہماری ٹریننگ کے لیے کیا، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آئندہ زندگی کی بھی ٹریننگ کا حصہ اس کے اندر شامل ہے کہ ہمیں اس کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے. اس کی رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکے رہیں گے جن سے رکنے کو کہا ہے اس بیچ میں. یہ جب بھول آئے، یہ دن بھر میں 50 دفعہ یاد دلائیے روزے میں اپنے آپ کو، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ کسٹم ہے کہ چلا آ رہا ہے سب مسلمانوں کے یہاں کہ بھائی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. یہ شروع تھوڑے دن بعد پھر تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انتظار شروع ہوتا ہے کہ چاند 29 کا ہو جائے، اور پھر کر لیتے ہیں کہ بھائی کرنا تو پورے ہیں، کم از کم جتنا بھی ہو جائے، 29 ہو یا 30 ہو، وہاں تک بھی پہنچے کسی طریقے سے. یہ اس کی رضا کا احساس یہ نہیں ہونے دے گا. یہ بے چینی، صحیح پوزیشن تو اس جگہ آئے گی جس جگہ یہ ہو کہہ رہی چلا نہ جائے، کاش کچھ اور رکتا. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، ایک ایسے گروپ کا تصور کریں جو کہیں بہت گھنے جنگل میں راستہ بھٹک گیا، اس کو کیا کیا خطرات سامنے آ سکتے ہیں. بھٹک گیا ہو اور نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہو. علاقے کے اعتبار سے موسم کی سختیاں، کہیں بارش ہو سکتی ہے زبردست، اس سے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے. کہیں سخت گرمی اندر جنگل کے اندر ایسی ہو سکتی ہے کہ اس سے ہیٹ اسٹروک اور دماغ کے اوپر اثرات ہونے لگے. کہیں ایسی سردی ہو سکتی ہے، اس سے بچاؤ کے تو کپڑے نہیں ہیں اپنے پاس. موسم سے ایسی سخت سردی ہو سکتی ہے کہ جو بہت نقصان پہنچا دے. پھر ایشو آ سکتے ہیں سیف واٹر، محفوظ صاف ستھرا پانی جو پینے کے لائق ہو، اور خوراک، کوئی تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان گروپ کے پاس رہا ہو، وہ کب تک چلے گا. کھانے کی چیزیں کس طرح کی، کوئی کس طرح کے پھل، کس طرح کی گھاسیں، کس طرح کی جنگلی چیزیں توڑ کر کھائی جائیں، کون سی زہریلی ہوں گی، کون سی کھانے کے قابل ہوں گی. اور یہ بھی دریافت کرنا ہے کہیں آس پاس سیف واٹر کا، ایسا پانی جو پینے کے لائق ہو، اس کا کوئی اسٹور یا ذخیرہ. یہ ایک ایشو ہے بڑا. کھانے کے بغیر تو 1-2 دن بھی گزر جائیں، پانی کے بغیر دن بھی ایک پورا نہیں گزرے گا. پھر جنگلی جانوروں کا خطرہ. جنگلی جانوروں میں وہ جانور بھی بڑے جانور ہیں جو حملہ کرتے ہیں. جنگلی جانوروں میں وہ بھی ہیں کہ جو سانپ، بچھو، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بہت خطرناک قسم کے، بعض بہت چھوٹے کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی جان تک چلی جائے. ان میں سے کس کس طریقے سے اپنا بچاؤ ان سے کریں. ایسی جگہ کے اوپر میڈیکل نیڈز ہو سکتی ہیں. کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، میڈیسنس کا کیا کریں، دواؤں کا کیا کریں، علاج کیسے کریں. کسی کے چوٹ لگ گئی، اونچی نیچی جگہ ہے، گھنے جنگل کے اندر، اگلے پاؤں کا پتہ نہیں کہاں پڑ رہا ہے. بعض جگہ سویمپس ہوتی ہیں، دلدلیں اندر، کسی کا پاؤں جا پڑے، پھنس جائے. گھنے جنگل میں یہ نظر نہیں آتا کوئی اونچائی ہے وہاں سے نیچے گر جائے، چوٹ ہو، موچ ہو، اور اس سے زیادہ خطرناک چوٹیں جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں گرنے کی. یہ ایک میڈیکل ایشوز ہیں کہ اس کا کیا کریں، ان چیزوں کو کیسے فیس کریں. نیویگیشن یعنی راستہ تلاش کرنا، لگاتار ایک جگہ رہ تو نہیں سکتے. راستہ تلاش کرنا لگاتار سب سے پہلی پرائرٹی، پہلی ترجیح ہوتی ہے. اکیلا آدمی نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ الگ کہیں گم ہو جائے. گروپ کو تقسیم کر کے بھی ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. زیادہ دور تک، تھوڑی سی دور تک تو جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائیں واپس، ورنہ
الگ الگ لوگ الگ الگ جگہ بھٹک گئے تو اور ایک دوسرے کے سہارے تو کچھ وقت گزار لیتے ہیں، جی لیتے ہیں۔ اب راستہ جہاں نہیں ہے اور کچھ نیویگیشن کے اپنے پاس انسٹرومنٹس یا آلات نہیں ہیں راستہ بتانے والے، تو اس میں گھوم گھوم کے کئی دن میں چکر کاٹ کے معلوم ہوا اسی جگہ پہنچ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور ایسے بھٹک گئے، جتنا پہلے تھے اس سے کہیں اور زیادہ بھٹک گئے، کہیں دور نکل گئے جہاں سے راستہ ملنا اور زیادہ مشکل تھا۔ نفسیاتی سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اب ایسے ماحول کے اندر تھوڑی سی دن کی بات ہو، صبح سے شام بھی اگر ہو جائے تو اسٹریس اور ٹینشن ہونے لگتا ہے۔ بہت کول مائنڈیڈ لوگ تو اتنے کہ کافی وقت گزار لیں بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ ٹینشن، وہ اسٹریس اگر کئی دن گزر جائیں ایسے حالات کے اندر، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں پھوٹ پڑتی ہے، ایک دوسرے پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ، اور ایسے حال واقعات بہت ہیں، آپ اگر ایڈونچرز کو پڑھیں یا ان لوگوں کا کہ جو کہیں کشتیوں میں اور دوسرے جگہوں پہ کہیں بھٹک گئے تھے، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جہاں کافی عرصہ گزر جائے تو ایک دوسرے پہ حملے شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کا سامان نہیں ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی میں سے طاقتیں ہیں کہ جو کمزور ہو اسے مار کر کھا جائیں، اور لوگوں نے کیا ہے ایسا۔ تو پھر وہ وہاں پر انسان باقی نہیں رہتے، اور اپنا کمپوزر کے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، جو کہ بے انتہا ضروری ہے نکلنے کے لیے۔ ذہنی حالت اپنی جو ہے وہ ایسی رکھیں، کچھ دن ہو جائیں تو اسٹریس یا تناؤ سے وہ لوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیسے اپنے آپ کو نفسیاتی کنٹرول کے اندر سائیکولوجیکل کنٹرول کے اندر رکھا جائے۔ ریسکیو آپریشن یعنی بچاؤ، اگر باہر کی دنیا میں کچھ لوگ ڈھونڈ بھی رہے ہوں تو جتنا گھنا جنگل ہو وہ گھنا ہونا بہت ڈھونڈنے کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے کہ کیسے ڈھونڈا جائے۔ دریا سمندر میں تو پھر بھی ڈھونڈ لیں اوپر سے ہیلی کاپٹر سے، کیا ترکیبیں استعمال کی جائیں، کیسے ایسی جگہوں پر رہیں جہاں سے دیکھے جا سکیں۔ خود تو نہیں معلوم کہ کتنی دور ہیں ریسکیو سے، بچاؤ کی جگہ سے، لیکن یہ بھی کوشش جاری رکھنی ہے کہ کیسے باہر کی دنیا کو سگنلز دیں، اور کیسے ایسے حصوں کے اندر رہیں کہ جہاں پر دوسروں کا تلاش کر لینا یا دیکھنا آسان ہو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ سسٹیننس، اگر زیادہ دن ہو جائیں تو جو لمیٹڈ محدود وسائل ساز و سامان تھے ساتھ میں، وہ کتنے دن چلے گا، اس کو کیسے راشن کریں، کیسے اس میں زیادہ عرصے تک گزار سکیں۔ کچھ اس لیے کہ یہ کچھ نہیں معلوم کہ اب کتنے دن میں نکلیں گے یہاں سے، تو کتنا زیادہ چل جائے۔ یہ اتنے مسائل ایشوز ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ پھنس جائیں۔ اور ایک اور ہے کہ وہ شاید ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ امید ہو چلی کوئی بستی نظر آئی، اب وہ بستی بڑی وہاں جنگلات کے درمیان کے اندر ممکن ہے ان جنگلی لوگوں کی ہو جو باہر کی دنیا کے انسانوں پہ حملے کر دیتے ہیں، جو اپنے قبیلے کے رسم و رواج میں انہیں زندہ جلا دیتے ہیں۔ بعض لوگ بعض جگہ پر کچھ آدم خور بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگ بچ کر نکل جائیں باہر۔ کس کس طرح کی اپنی دیویوں دیوتاؤں کے اوپر قربانی چڑھانے والے ہوتے ہیں، خود نہ کھا جائیں تو۔ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جگہ جگہ دنیا میں، آج بھی جنگلوں کے درمیان میں۔ تو بستی نظر آئے تو وہ بستی بھی سیف ہے یا نہیں ہے، جدھر جائے اگر آ گئی کہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر راستہ ملے کوئی نظر آئے تو وہ جگہ بچاؤ کا ہو، اور وہ جگہ جو ہے وہ سچ مچ ایسا ہو کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد اب بالکل مکمل اب محفوظ ہو گئے، اب تو نکل آئے خطرات سے۔ یہ اتنی طرح کے ایشوز ہیں۔ یہ بھٹکنے والے اگر ایک دن اچانک کوئی نیویگیشن کا کوئی انسٹرومنٹ، یہ آپ کے ہاں تو موبائل ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ ہیں آپ، ایگزیکٹ اسپاٹ کہاں پر ہے، یہاں سے کون سی جگہ کدھر جانے کا راستہ قریب ترین کیا ہے۔ فرض کیجئے اچانک ایسا مل جائے کوئی نیویگیشن کا ٹول کوئی مل جائے، وہاں تو ممکن نہیں ہے لیکن اس میں انٹرنیٹ بھی چل رہا ہو، اس میں سگنلز بھی آ رہے ہو جو وہاں پہ ممکن ہی نہیں تھا،
ایسی کوئی چیز اگر ہاتھ آ جائے تو یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتے کہ انسان وہاں پہنچا دیتے تو نکال ہی نہیں لیتے، اور پہنچا دیتے اس جگہ پر تو وہاں پر یہ نیٹ کی فیسلٹی کیسے دے دیتے؟ اب یہ سب کچھ مل جائے تو یہ انسانوں سے اوپر کی کوئی طاقت ہوگی جس نے کر دیا وہاں پر ان کے نکلنے کے لیے. یہ ہیومن بینگز تو ایسی کوئی ہیلپ نہیں پہنچا سکتے تھے. یہ بہت ایکسٹریم کا ایک میں نے سین دیا ہے آپ کو، یا ایک مثال دی ہے. اگر ایسا کچھ ہو ہی جائے تو شاید رحمت کی اس سے بڑی اور دوسری کوئی مثال نہیں ہو سکتی. جس نے کیا ہے وہ انسانوں سے کوئی اوپر ہے، اس نے کچھ ایسا کر دیا جو انسان بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اب بچ کر تم نکل جاؤ شارٹیسٹ راستے سے، جو سیفسٹ جگہ ہے سب سے محفوظ، وہاں پہنچ جاؤ. اسے کہیں گے کہ یہ رحمت ہے. انگریزی میں جیسے ہم کہتے ہیں کمپیشن، ہندی میں کہتے ہیں انوکمپا یا کرونا. میں یہ ان کی جب اگر غور کریں یا ڈیفینیشنز جو ہیں، تعریف اگر ہم پڑھیں تو کوئی سخت تکلیف میں ہو، پریشانی کے اندر کوئی ہو، اس کے لیے دل میں ایک ہمدردی کے جذبات پیدا ہونا، اور یہ جذبہ پیدا ہونا اور کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے اسے مصیبت پریشانی سے بچا لیں، یہ کمپیشن ہے. اور یہ کرونا ہے یا انوکمپا ہے. عربی کا لفظ رحمت اس سے آگے کی چیز ہے، اس سے اور آگے، یعنی اس جگہ اس جنگل میں ایسے پہنچا دینا. یہ انسانی دنیا بھی ایک جنگل ہے جس میں لوگ بھٹک جائیں، اور جہاں نیویگیشن انسٹرومنٹ جو ہے وہ انسان کو ہی نہیں دے سکتا تھا، وہ اس جنگل سے نکل جانے کے صحیح راستے یا نیویگیشن، وہ نیویگیشن ٹول جو ہے وہ قرآن ہے. اس سے صحیح سلامت گزر جانے کا راستہ، اور ایسے راستے پہ نہ نکل جائیں جہاں جہنم ہے، اس راستے پہ نکل جائیں جہاں خوشگواریاں ہیں. اور یہ کوئی انسان نہیں مکمل دے سکتا. یہ تو میں نے ایک مثال رکھی تھی. رحمت کیا ہے عربی کا لفظ؟ جو کمپیشن، اصل میں تو اس کا کوئی ایک لفظ میں کسی اور دنیا کی زبان میں ٹرانسلیشن یا ترجمہ ہی نہیں ہے. یہ ہم زیادہ سے زیادہ لے جاتے ہیں کمپیشن یا انوکمپا اور کرونا پہ، ان دو زبانوں کے اندر، انگلش اور ہندی کے اندر. ایسی دوسری زبانوں کا معاملہ ہے. رحمت لفظ عربی کا رحم مادر سے نکلا. ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پلتا ہے اسے عربی میں رحم کہتے ہیں. وہاں سے یہ لفظ آیا ہے. بچہ وہاں پیدا ہوا، بچہ وہاں بڑھنا، گرو کرنا شروع کرتا ہے. بالکل جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مناسب وہ اسے فراہم ہوتی ہیں. اس میں ماں کا کوئی ہاتھ نہیں، اور باہر کی دنیا کچھ نہیں کر سکتی. دوائیں دے سکتی ہیں، چیک کر سکتی ہیں اب کیسا ہے، لیکن بالکل صحیح وقت پہ مناسب اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ فریم ہو رہے ہیں، صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں، صحیح پروپورشن کے اندر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہلکے ہلکے، یہاں تک کہ جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو جس اسٹیج کے اوپر جتنی ڈائٹ کی ضرورت ہے وہ اسے مل رہی ہے، ماں سے مل رہی ہے اندر سے. اس کے لیے بھی ماں کچھ نہیں کر سکتی کہ میں پہنچاؤں، اور نہ اسے معلوم ہے کہ کس وقت میں کتنی پہنچائی ہے. ہر مومنٹ پر اس کے اندر ہر لمحے تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس کے حساب سے اس کی ڈائٹ بھی بدل رہی ہے اندر اس کے. یہ کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں خود سے ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایسے مان لیجئے کہ یہ قانون ہے. جو زندگی کہیں ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے وہاں کا یہ قانون ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں، اس قانون کو وہاں پر رکھنے والا کوئی ہے، اس پر نہیں جاتے لوگ کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑوں مکوڑوں کی ماؤں میں بھی قانون، اور یہ قانون جو بڑے بڑے جانوروں کے اندر بھی اور وہی انسان کے اندر بھی. محبت تو ہے بے پناہ ماں کو، دوسروں کو بھی کافی ہے، آنے والے کا انتظار ہے، لیکن اس جگہ پر کوئی جتنی ایکوریٹ، جتنی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ہیلپ باہر والے نہیں کر سکتے، ماں بھی نہیں کر سکتی. وہ اسے ملتی رہتی ہے. بچہ پھر باہر کی دنیا میں آتا ہے ماں کی گود میں، اس سے پہلے اس کے سینے میں اس کی ڈائٹ آ جاتی ہے، ماں کے سینے میں. اور یہ ڈائٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہے لگاتار. یعنی یہ قانون کیسا ہے؟ ابھی تو پیٹ میں تھے نا،
وہاں تو کہہ دیے خود سے یہ ہو رہا تھا، لوگ کہہ دیں کہ یہ خود سے چل رہا تھا، یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے بلڈ میں سے اس کو، ماں کے خون میں سے اس کو غذائیت فراہم ہوتی رہی۔ جب بچہ باہر آ گیا تو ماں کے دودھ کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس کی عمر کے حساب سے۔ پہلے بہت ڈائلیوٹ ہوتا ہے، بہت پتلا ہوتا ہے جسے وہ ڈائجسٹ کر سکے، اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے وہ پانی خشک ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر دوسرے کنٹینٹس بڑھتے رہتے ہیں دودھ کے اندر۔ اسے ہم تو کچھ دنوں میں چیک کر سکتے ہیں، یہ ہر لمحے ہوتا ہے، ہر مومنٹ پر بچے کی ایج کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ قانون کہاں سے آیا؟ اسے یہ کون گائیڈ کر رہا ہے؟ کوئی اگر اس سے اوپر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے کرنے والی تو یہ کون کر رہا تھا؟ کہ ماں کے اندر چینجز پیدا کر رہا ہے، تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے بچے کے لگاتار بڑھنے کے ہر لمحے کے ساتھ، اس کی غذا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ اور بچہ بڑا ہوتا ہے، دودھ اور گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں سالڈز شامل ہو جاتے ہیں۔ کس اسٹیج پہ کتنے سالڈ شامل کریں؟ یہ بیبی فوڈ بنانے والے جتنے ہیں نا، انہوں نے ماں کے دودھ سے ہی فارمولے لیے کہ کتنے کتنے رکھیں بچوں کے لیے، کس ایج میں۔ 3 مہینے تک کے بچوں کے لیے یہ، پھر اس کے بعد 6 مہینے تک کے بچوں کے لیے یہ، پھر 6 مہینے سے سال بھر تک کے بچوں کے لیے، اتنی لمبی رینج دے سکتے ہیں۔ یہ سارے پورا کیمیکل انالیسس کر کے بھئی کیا کیا کنٹینٹس ماں کے دودھ میں ہوتے ہیں اسی سے بنائے ہیں جو فارمولے بنائے ہیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں مہینوں کا، روز جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے حساب سے روز تبدیلی اس کے اندر ہو جائے، یہ ان کے بس کی بات نہیں، دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ تبدیلی اس کے اندر ماں کی طرف سے جو اس کو غذا ملتی ہے، جو دودھ ملتا ہے، ایسے ہوتی ہے۔ اور پھر بچہ جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب غذائیں باہر سے لے، اس کی عمر 3 سال ہونے سے پہلے وہ سوتے خشک ہو جاتے ہیں، وہ سورس ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اب اپنی غذا باہر سے لو، یہاں سے نہیں ملے گی، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کس نے کیا؟ اور جب پیٹ میں تھا تو لمیٹڈ جگہ تھی، اپنے سجدے کی حالت میں سمجھ لیجئے تھا، وہاں ایک ہی پہلو میں پڑے پڑے ذرا تھا، اس کو تھکن کا احساس ہوا کہ انکمفرٹیبل ہے، تو پھر وہاں اس کو موومنٹ دیا جاتا ہے کہ پھر کمفرٹیبل ہو جاؤ۔ یہ سارے خیال رکھے جاتے ہیں اس کے، اور یہ خیال تو وہ اب بھی رکھتا ہے، آپ کا بڑے ہونے کے بعد بھی سو جاتے ہیں۔ تو یہ قانون رکھا ہے کہ میرے بندے کی ایک طرف کی کروٹ تھک گئی لیٹے لیٹے، اب وہ ہوش میں کانشیسلی اپنے شعور سے کروٹ نہیں بدلتا، یہ اندر سسٹم ہے کہ چینج کر لو، ادھر نہیں ایسے ہو جاؤ۔ یہ کروٹیں کون بدلواتا ہے؟ یہ کس کا قانون ہے؟ وہ قانون کسی کا ہے بنایا ہوا یا نہیں؟ اور ہر ایک کے لیے جیسی جس کی ضرورت ہے اتنا۔ بچہ بڑا ہوا، اسے کہتے ہیں یہ ہے رحمت، یعنی اس سے لفظ رحمت آیا ہے۔ جو تمہاری جو انسان کی زندگی اس کو دینے سے پہلے جو اس کی ضروریات ہیں وہ پہلے سے لے آتا ہے، وہ پہلے سے اویلیبل کرا دیتا ہے۔ باہر اس کو ہوا ملے، دھوپ ملے، پانی ملے، یہ چیزیں ملے، یہ ذخیرے اس نے پہلے سے رکھے ہیں انسان کے اس زمین پر آنے سے پہلے۔ غذا کا سامان پہلے سے رکھا ہے، بڑا ہو جائے گا تو باہر سے چیزیں لے گا، اور اس کی سمجھ بھی ہے کہ چیک کر لے کہ کیا چیزیں، اب یہ سمجھ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، گرو کرتی رہتی ہے۔ تو یہ سب رحمت لے کر چل رہی ہے اس وقت تک جب تک آخری سانس ہے، وہاں تک رحمت کام کرتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں اس کی شروعات ہوئی تھی وہاں سے، تو یہ رحم کا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے۔ یہ رحمت ہے کہ یہ تو سب کو دے دیا، ہر ایک کو فراہم کر دیا، بڑوں کو ہوا، پانی، دھوپ، مٹی، گرمی، حرارت، آگ، غذا کا سامان، یہ تو اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیا، ان لوگوں کو بھی دے دیا جو کہتے ہیں یہ خود سے ہو رہا ہے، کسی نے کیا نہیں ہے، ان کے لیے بھی، سب کے لیے عام کر دیا۔ لیکن یہاں سے گزر کر ختم زندگی نہیں ہو رہی، اس سے آگے جا رہی ہے، جسے دیکھا نہیں کسی نے، جس نے یہاں رکھا تھا وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے، یہاں سے گزار کر جب آگے لے جائے گا
تو کہیں وہ اس جنگل کی بستی کی طرح وہاں نہ نکل جائیں جہاں وہ آگ میں بھون دیں، اس بستی میں نہ نکل جائیں، اس بستی میں وہاں پر پہنچیں، راستہ وہ مل جائے جہاں خوشگواریاں ہوں، جہاں زندگی کے حسین پہلو ہوں، نکل کر اگر راستہ ملے بھی ان میں سے تو وہ ملے۔ یہاں آپس میں مرکب نہیں جائیں، یہاں نفسیاتی وہ ٹینشن تو وہ اسٹریس نہیں ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگ جائیں، ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے لگ جائیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہو جائے کہ اپنی شخصیت کو تباہ کر لیں، یہاں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے گروہ کو تباہ کر لیں، اور یہاں اس زندگی میں ایسا نہ ہو جائے کہ جگہ جگہ کہیں جا رہے ہیں تو پورا گروپ کہیں گر جائے اور ٹکراؤ ہو جائے ایک دوسرے سے۔ ان سب کا خیال رکھنے کے لیے اس نے کہا اب یہاں سے تمہیں اپنی عقل کے استعمال کی ضرورت ہے، اور اس راستے پر جانے کے لیے بھی اپنے عقل کے استعمال کی ضرورت ہے۔ عقل خالی کافی نہیں ہوگی، عقل ضروری ہے، لیکن اب تمہیں یہ گائیڈنگ بک ملے گی، اب تمہیں نیویگیشن انسٹرومنٹ ملے گا۔ ایج تمہاری بڑی ہو گئی، اس سے پہلے ماں سنبھالتی تھی، باپ سنبھالتا تھا، رشتہ دار سنبھالتے تھے، گھر والے پڑوس والے گائیڈ کرتے تھے کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے مت جاؤ، سڑک کراس ایسے مت کرو۔ اس سے پہلے وہ اب تمہیں اپنے آپ کو بڑے ہو گئے، سمجھ گرو کر رہی ہے، خود سنبھالنا ہے۔ خود سنبھلنے کے لیے کچھ جو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری انٹری اس جنگل میں سے نکلنے کے بعد یہاں بھی سیف رہ سکو، اور اس ہیبیٹیٹ میں اور اس ٹھکانے پر پہنچنا جہاں خوشگواریاں، یہ کرنا خود ہے۔ اب جانوروں کے اندر تو چپس رکھ دی، کیسے جئیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، ختم ہو گئے۔ اسے چوائس دی، اسے اختیار دیا، اختیار کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے گائیڈنس دے دی، رہنمائی دے دی، گائیڈنگ انسٹرومنٹ دے دیا، سمجھا دیا تباہ مت ہونا، یہاں بھی تباہ مت ہونا، اور آگے اس ٹھکانے پر مت پہنچ جانا جہاں تباہی ہے، یہ بتا دیا، اس کی گائیڈ دے دی۔ یہ رحمت ہے، یہ انسان کو رکھا، اس کو چوائس دی، اس کا اسٹیٹس اونچا ہو رہا ہے، اس کو امتحانوں سے گزارنے کے بعد، ٹرائل سے نکالنے کے بعد اونچی پوزیشنز پر پہنچایا جا رہا ہے۔ کوئی خود نہ پہنچنا چاہے اور جا کے کہیں کھڈ میں گر جائے تو یہ اس کی مرضی، یہ چوائس دے دی، یہ اختیار، یہ اس کا اونچا اسٹیٹس ہے، اختیار دوسری مخلوقات کے اوپر، یہ اسٹیٹس بلند کیا، اونچا کیا، اور یہ رحمت ہے آخری سانس تک، وہاں سے جہاں بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، جہاں سے اس کی ایگزسٹنس ماں کے پیٹ میں شروع ہوئی تھی، اسے رحمت کہتے ہیں۔ یہ خالی کمپیشن یا کرونا یا اس سے انوکمپا سے لفظ سے یہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ قرآن نے کہا کہ یہ رحمت بتایا، وہ جو گائیڈ بک تھی اس نے کہا کہ یہی تو ہے جو رحمت ہے، اور یہی تو ہے جو برکت ہے، اور یہی تو ہے جو تمہیں بتائے گی کہ راستہ یہ ہے، یہ اسے فرقان کہتے ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یہی تو ہے، وہ سب تمہیں اس میں مل جائے گا۔ یہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا یا یہ انسٹرومنٹ دیا گیا انسانوں کو، جو جن کے پاس پہلے بھی تھے، لوگوں نے کھو دیے تھے، بھٹک رہے تھے، اب پھر پہنچا دیا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، ان کو ڈیلیور کر دیا بالکل ایکوریٹ۔ وہ اس کے بارے میں اس نے اور ڈیٹیل سے خود بتا بھی دیا، جیسے گائیڈنگ لائنز ہوتی ہیں کہ اسے دیکھ لو نا ٹھیک سے، کیسے کیسے یوز کرو گے، یوز کرنے کے طریقے بھی اسی کے اندر دے دیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جو ابھی چند دن کے اندر شروع ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر یہ رحمت تمہارے ہاتھ آئی تھی۔ ہدی للناس، یہ ہے گائیڈنس بھٹکتے ہوئے انسانوں کے لیے، یہ گائیڈنگ انسٹرومنٹ ہے۔ بینات من الہدی، گائیڈنس بہت کلیئر ہے، ایسا بھی نہیں کہ الجھ جائے۔ اس کے فائنل پوائنٹس بھی ہیں، آپ لوگ یہ ہر ایک، کیونکہ اب تو ہر ایک کے ہاتھ کے اندر یہ فون ہوتا ہے نا، اس میں سے کالیں کسی کو کرنا ہے، ایس ایم ایس پڑھنا ہے، یہ تو سب کر لیتے ہیں۔
बूढ़े भी कर लेते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा था वो भी कर लेते हैं, कुछ और आगे उसके बाद ये व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेते हैं, देख लेते हैं ट्रू कॉलर वगैरह, ये देखना उनको आ गया कॉल किसने की थी उससे पहले, और दूसरे बहुत से ऐप्स हैं जैसे इससे और आगे हैं, वो उसी से अपना रिकॉर्ड तरह तरह की चीजों का रखना, खुद अपने बारे में अपना टेम्परेचर देख लेना, अपनी हेल्थ की परवाह कर लेना, गेम्स तरह तरह के जो हैं वो इन्वेंट कर लेना, और बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत पेचीदा तरह की जो चीजें इंसान कैलकुलेशंस करता है वो सारी चीजें हर एक को नहीं आता, और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं खासतौर से यूथ में ज्यादा हैं वो उसका वैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक क्या है इसकी? बेसिक नीड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट था, एक से दूसरे का राब्ता। ये हिस्सा हिदायत, ये सबके लिए आसान है, इसे हर एक कर लेता है। इससे आगे जाने के लिए जरा समझ और इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ गौर फिक्र की जरूरत है और कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। तो फिर और भी बहुत सी चीजें जो है उससे समझ में आने लगेंगी, फायदे उठा लेना। वो नबी हो तो काम चल जाएगा। ये बुनियादी जो हिदायत है, कहा कि ये बहुत क्लियर है, बाकी चीजें हायर उसी में से जो हैं वो ऊंचे लेवल की हैं, ऊंचे स्तर की हैं, उसकी भी महारत जितनी हो सके वो बहम पहुंचाना। तुम्हारे लिए फायदे की बातें करते चले जाओगे, तुम्हारी जिंदगी के फायदे की बातें हैं, इस जिंदगी की भी और इससे बाद आने वाले की भी। लेकिन ये बेसिक गाइडेंस, बुनियादी हिदायत या रहनुमाई, मार्गदर्शन, ये सबके लिए आसान है। वो दिया बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान, क्लियर बता दिया, इधर जाना इधर मत जाना, इधर जाओगे तो पकड़े जाओगे, आग में भून दिए जाओगे, इधर जाओगे तो जिंदगी बहुत हसीन और खुशगवार गुजरेगी आगे जाने के बाद। ये इतनी चीजें जो हैं बता दी कि आ गई तुम्हारे पास। ये जिस महीने में मिला उस महीने को पूरा रहमत का महीना अनाउंस कर दिया। क्यों? कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है उसे सीखने के लिए, उसका जो इस्तेमाल है, जो चीजें दी, गाइडेंस की, रहनुमाई की, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग की भी जरूरत है। वो ट्रेनिंग जो है वो आउटर भी है और इनर भी है, वो जिस्मानी जरूरत की भी है और इंसान की अंदर की, जिस्म से अंदर कुछ जरूरियात होती हैं, उसकी भी ट्रेनिंग है उसके अंदर। अचानक कोई चीज मिल जाए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लोग जो थोड़े से बड़े उम्र के हैं, बच्चों को तो एक्सपीरियंस इधर ज्यादा है, उनको तो अगर सेट बदल जाए तो कॉलिंग कहां से करें, SMS कहां से करें, यही ढूंढने में वक्त लग जाता है, पूछना पड़ जाता है दूसरों से नाम कैसे सेव करें। ये बहुत एलिमेंट्री चीजें भी पूछनी पड़ जाती हैं, थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ जाती है। इससे आगे की चीजों की ट्रेनिंग उन्हें भी सीखना पड़ता है जो बहुत कुछ जानते हैं। और कितनी ही चीजें ऐसी हैं जिसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते, बहुत हाई लेवल पे जाने के बाद भी नहीं कर पाते एक ही इंस्ट्रूमेंट की। हर फीचर मुकम्मल टोटल आ जाए, ये तो बहुत रेयर किसी के साथ में होता है, इत्तेफाक से कोई ऐसा निकलता है। जितनी मेहनत करते जाओगे, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, उतना ही फायदा हासिल करते चले जाओगे, ऊपर पहुंचते चले जाओगे, इर्तिका होता चला जाएगा, एवोल्यूशन होता चला जाएगा, विकास। ये तुम्हारी अपनी मेहनत पर है, लगन पर है, अक्ल के इस्तेमाल पर। लेकिन जो बुनियादी ट्रेनिंग है उसकी सबको जरूरत है, बेसिक ट्रेनिंग की, उसे इसको इस्तेमाल करने के लिए उसी महीने को ट्रेनिंग का महीना बना दिया, जिस महीने के अंदर ये रहमत का नुज़ूल हुआ था, उस मोमेंट का, उस महीने को रहमत का महीना करार दे दिया, अनाउंस कर दिया। सुबह से शाम तक नहीं खाना, ये बाहरी इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले के लोग बात कह देते थे, नासमझी में स्वामी दयानंद ने कह दिया कि ये भूखे प्यासे रहना, चाहे वो हिंदुओं के व्रत हो, चाहे वो मुसलमानों के रोजे हो, ये तो हेल्थ को खराब करता है, ये क्या तुमने आडंबर बना रखे। आदमी खाएगा तो स्ट्रांग और ताकतवर रहेगा, भूखा रहेगा कमजोर हो जाएगा, तो ये तो आडंबर है। अपने दौर के हिसाब से जो कुछ उन्होंने कहा था। इंसान की अक्ल अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और इंसान का मेंटल डेवलपमेंट होता चला गया, अब सारी दुनिया जानती है कि फास्टिंग के बड़े फायदे होते हैं, जिंदगी भर फास्टिंग ना करें, मना कर दिया इससे, ऐसा मत करना साल भर करते रहे चले जाओ। कहा मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, ये मेरी रजा के खिलाफ है कि साल भर करते चले जाओ, कभी कभी कर लेना।
لیکن اس مہینے میں پورے مہینے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے الگ الگ رول ہیں. صحت کے لیے بے پناہ تھوڑا سا ریسٹ دینا، ایک گیپ تک، ایک لمبے گیپ تک، اس کے بعد پھر کھا پی لو، پھر ایک لمبا گیپ. یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہلاتی ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں، صحت کے بڑے فائدے ہیں. آج تو دنیا جانتی ہے اسے. یہ خالی ایسا ہی نہیں ہے کہ اوبیسٹی یا موٹے لوگوں کو دبلا کرنے کے لیے، یہ ہر ایک کی ہیلتھ کے لیے ہے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس کے الگ الگ ویریشن ہے، کسی نے ایک فارمولا دے دیا، کسی نے دوسرا دے دیا، کسی نے تیسرا دے دیا، اپنے حساب سے سوچ سوچ کر وہ دے رہے ہیں الگ الگ فارمولے. لوگ انہوں نے استعمال کر کے دیکھے تھے، بتا دیا دوسروں کو بھی فائدہ ہوا. ہر فارمولے سے ہوا کچھ، تھوڑے دنوں بعد نقصان شروع ہو گیا، سال بھر بعد کچھ اور کے بعد یا تو امیون ہو گئے، اب اثر نہیں کرتا، یا الٹے نقصان شروع ہو گئے اس کے. فائدے تو فوراً نظر آئے تھے، سب نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو کون سا ٹھیک ہے ان میں جس میں آگے نقصان نہیں ہوں گے؟ یہ تو صرف ایک ہی ہے جو جانتا ہے کہ کیا تھا تمہارے لیے ضروری، اس نے دے دیا کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسے سال میں ایک بار ضروری ہے اور کیسے کی جائے. تو یہ تو ہے وہ تربیت ہے. اس میں تمہیں اپنے آپ اپنی تربیت کرنی ہے خود، کوئی دوسرا تو دیکھ ہی نہیں رہا، کہاں چھپ کر کھا لو گے. یہ فاسٹنگ کرنے والے بھی کتنا ہی کوئی کہے نہیں کھاتے، اور الگ چپکے سے بھی نہیں کھاتے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے گا. ایک یقین ہو گیا نا انہیں کہ یہ حصہ فائدہ دے گا. ایسے ہی اس کا یقین رکھو کہ یہ بہترین فاسٹنگ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جو تمہیں بنانے والے نے، جو تمہاری جانتا ہے کہ آگے جا کے کوئی نقصانات نہیں ہوں گے، ان سب میں یہ سب سے بہتر فارمولا ہے. یہاں کے وہ ڈاکٹر اور حکیم بھی نہیں ہوتے بہت بڑے، وہ آ جاتا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ اتنے بڑے ایکسپرٹ ہیں، ایسے ہیں، انہوں نے یہ دریافت کیا ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہو گیا. اور صرف اتنا سننے کے بعد اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنے لوگ یوز کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی اس میں تو وہ طرح طرح کے اس کے اندر لوگ جو ہیں اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، وہ بھی سب آ رہا ہے کہ ہاں مجھے بہت ہو گیا فائدہ. تو لوگ شروع کر دیتے ہیں اسی کے اوپر اور یقین کر لیتے ہیں. یہ یقین اس پر کرو نا جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہارے اجزاء اور کانسٹیٹوئنٹس ارینج کیے، جس نے ہر ایک کو تھوڑا مختلف بنایا اور ہر ایک کی ضرورت کتنے دنوں کے لیے سب سے بہتر اس کے لیے کیا ہوگا اس کو لے لو نا. تو یہ تو ظاہری ہیلتھ یا اس کے لیے ہوا، کچھ اندرونی ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے جو جسم کے پارٹس آف دی باڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تمہارے سوچنے کا انداز، مشکلات آ جائیں تو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے وہاں جیسے جنگل تھا، وہ خطرات آ جائیں، اگر پہلے سے کوئی ٹریننگ ہوتی جنگلی جانوروں سے کیسے بچیں، کیسے ہم، اگر کوئی چیز نہیں ہے ساتھ میں تو کیسے ہم سیف واٹر کا اسٹور جو ہے وہ دریافت کر لیں یا ڈسکور کر لیں، طریقے کیا ہوں گے. اچانک کوئی خطرہ مختلف طرح کے جو میں نے بیان کیے وہ ان میں سے آ جائیں تو ان سے بچنے کی اگر کوئی ٹریننگ لوگ لیے ہوئے ہوتے اور ایسا کوئی گروپ ہوتا تو اس کے سروائیول کے، اس کے بچ جانے کے، آگے چل جانے کے چانس زیادہ تھے، دوسروں سے بہت زیادہ تھے. تو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس ٹریننگ کی بھی یہ جسمانی خالی نہیں کرو، یہ 1 مہینے، اور 1 مہینے اب ساتھ میں آ رہا ہے، اسے مان لو جس نے اسے رکھا ہے، جس نے یہ ہدایت دی ہے، جس نے کہا کہ اس مہینے کو ہم نے بابرکت بنا دیا، اس مہینے میں اس کی رضا کے لیے. اب یہاں پر یہ جو ہے یہ جسمانی مادی چیزوں سے اوپر کی بات آ رہی ہے، اس کی رضا کے لیے. خالی اتنا نہیں، اپنی ہیلتھ کے لیے. اپنی ہیلتھ کے لیے کرو گے تو فاسٹنگ ہو جائے گی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں فاقے کو، کہ انسان اپنی ڈائٹ میں کچھ فاقہ کرے پھر کھائے، اور کتنا فاقہ کرے اور کتنا کھائے. تو فاسٹنگ فاقے ہی کو کہتے ہیں. صوم، رک جانا، اس کی رضا کے لیے رک جانا. اس سے کچھ تیاریاں ہوں گی، کچھ مینٹل پریپریشن ہوگی، کچھ ذہنی تیاری ہوگی خطرات سے بچنے کے لیے. وہ خطرات جو مادی نہیں ہوتے، یہاں کوئی حملہ کر دے گا، یہاں تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، جسمانی صحت. وہ جیسے قرآن کہتا ہے دل کے اندر کے روگ، قلوب کے اندر کی بیماریاں، نفاق آ گیا. ان خطرات سے بچنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہاں اس کی رضا کے لیے
یہ پریکٹس اگر ہو جائے کہ اس کی رضا کے لیے، تو پھر یہ پریکٹس زندگی میں آئے گی آگے، باقی دنوں میں ٹرانسفر ہوگی، یہ وہیں اس کے فائدے وہیں ختم نہیں ہو جائیں گے۔ تو اس کی رضا دوسری اور چیزوں کے اندر تلاش کرنے کی اور حاصل کرنے کی عادت ہو جائے گی، عادت کانشیس نہیں، سوچ کر اپنے آپ ہو جائے گی، سب کانشیس کے اندر آ جائے گی وہ عادت، اور پھر وہ دلوں کے روگ کو ختم کر دے گا۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ان کے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا ہو گیا، ان روگوں کا علاج یہ ہے اللہ کی رضا کی مشق، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ مشق ہو جائے، اس کے لیے اس مہینے کو رکھ دیا، جس مہینے میں اس رحمت کو نازل فرمایا تھا، اس رحمت کو نازل فرمایا تھا جس میں صرف تمہارے جسمانی دلوں کا علاج نہیں بلکہ تمہاری سائیکی، تمہارے سوچنے کے انداز کا بھی علاج ہے، فارمولے دیے ہوئے ہیں، اپنی شخصیت کو کیسے نکھار لو اس کے میتھڈز دیے ہوئے ہیں، کیسے ایوولوشن ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ خالی جسمانی بات نہیں تھی۔ اس مہینے میں ایسی تیاری ہو، وہ ٹریننگ کے جب خطرات کی کوئی سامنے آ جائیں تو پہلے سے معلوم ہو کہ یہاں کیسے بچ کر نکلیں اور کیسے انہیں شکست دے سکیں ان چیزوں کو، تاکہ پھر تب یہ زندگی جب ختم ہو تو ہم اس راستے پر جا رہے ہوں جو جنت کہلاتا ہے، جو خوشگواریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں ایک طرف سے آنکھ بند ہوئی، دوسری طرف سے کھلی، ایک حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ سٹارٹ ہو گیا، زندگی کا خاتمہ نہیں ہو گیا، ختم نہیں ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ مہینہ رحمت کا، اور جس کے اندر یہ رحمت اللہ نے نازل فرمائی، اور کہا اس لیے ہے لعلکم تتقون، یہ جو روزے رکھوائے تھے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹل ایک لفظ میں بہت کچھ بتا دیا۔ تم متقی ہو جاؤ کا مطلب تم سامان حفاظت لے لو، تمہاری ٹریننگ پوری ہو جائے، تمہیں خطروں سے بچنا آ جائے، کوچ شیلڈ تمہارے پاس آ جائے اللہ کی طرف سے، یہ ہے تقویٰ۔ تو یہ اس لیے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہارے اس ٹریننگ سے تمہیں خطرات سے بچنا آ جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اس حصے کے اوپر جانا جو تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ اس حصے پہ جانے سے روک دے گی، وہ ٹریننگ روک دے گی۔ اس لیے تم سے یہ پریکٹس یا مشق کرائی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ 12 تاریخ کو روزہ ہوگا، 11 کو تراویح ہوگی، ایسے ہی ہوگا، لوگ اپنے دماغ نہیں لڑائیں کہ کہیں 11 کو تو روزہ نہیں ہو جائے گا، 12 ہی کو ہوگا۔ ہورائزن اور اس کے سلسلات سے بہت کلیئر ہے، جو معلوم ہے آج کل کیسے کسی جگہ کے بارے میں، بعض جگہیں تو وہ ہو سکتی ہیں ذرا سا ڈاؤٹ ہو ہورائزن کے اندر کہ کیا اس میں سے کچھ لوگوں کے نظر آ سکنے بھر کا چاند ہے یا نہیں ہے۔ یہاں کا بہت واضح ہے، 11 کو تراویح، 12 کو روزہ، انشاءاللہ روزہ شروع ہوگا، رمضان شروع ہوگا۔ شروع ایسی کیجیے گا کہ فاقے نہ ہو جائیں۔ صیام اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی مشق، اس کی رضا کے لیے یہ حصہ سلپ ہو جاتا ہے۔ دن بھر یاد دلائیے اپنے آپ کو، نمازیں کیوں بے اثر ہیں؟ اس لیے بے اثر کا مطلب بتایا تھا، رزلٹ دیا تھا کہ یہاں تم میں کیا پیدا ہو جائے گا، یہاں تمہارے اندر سے برائیاں اور منکرات اور بے حیائی کی باتیں کم ہوتی چلی جائیں گی لگاتار، یہاں تک کہ جا کے ختم بھی ہو جائیں گی۔ اگر یہ نہیں آ رہا تو نمازیں نہیں ہو رہی، کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ تو جیسے وہاں اس بات کو بنیادی طور پر بتایا تھا کہ یہ رہے احساس کہ وہ ہمارے ساتھ میں موجود ہے، اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی ہے، کنسنٹریشن اس پر ہو، اس پر جب غور کرتے رہو گے کہ وہ ہے، تب اور چیزوں کا خیال نہیں آئے گا، تمہارے اچھے برے پلاننگ دماغوں میں نہیں آئیں گی ادھر ادھر کی۔ جب یہ سلپ ہوگا کہ اس کی موجودگی کا تصور، تو پھر وہ دوسری طرف ذہن جائے گا۔ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک ہی بات سوچتا ہے، ادھر سے کٹو گے تو ادھر آ جاؤ گے، اس میں لگے رہو گے تو جیسے ہی بھول جائیں فوراً پھر یاد دلائیں کہ میں اس کے سامنے موجود ہوں، وہ یہاں میرے پاس ہے اور میرے ساتھ میں ہے۔ اس وقت اس کے لیے نماز ادا ہو رہی ہے، اس کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، اس کے لیے ہو رہی ہے، اس کی بندگی کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے جائیں اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ کہلوایا نا نماز میں، سب سے زیادہ کیا کہلوایا؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کا مفہوم مطلب تو بہت آگے کا ہے، صرف اتنا سا سمجھ لیں اپنے لیے، اس بڑے مفہوم کو چھوڑ کر ایک الرٹ آ گیا ہے، کھو گئے تھے ادھر ادھر، واپس وہ ہے سب سے بڑا جو یہاں ہے،
کہاں گئے تھے؟ تو ہر اللہ اکبر پہ یاد آ جائے، کم از کم ریمائنڈر ہو جائے شروع میں، اور پھر تھوڑے دنوں بعد مشق ہو جائے گی. مشق میں پھر سوچنا نہیں پڑتا، پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، تب نمازیں شروع ہوں گی. ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے. روزوں سے تقویٰ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ فاقے کیوں جا رہے ہیں سارے؟ نہیں کھانا پینا فاقہ ہے، نہیں کھانا پینا ہی سے روزہ ہے. اس سے رکنا اللہ کی رضا کے لیے. یہ معلوم ہے اس سے فائدے کیا کیا ہوں گے، آگے سامنے کچھ بہت سے اور آپ معلوم کر لیں گے، بہت سے میں بتا سکتا ہوں، یہاں وقت کم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. اس کی رضا کے لیے اس نے جو کیا، ہماری ٹریننگ کے لیے کیا، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آئندہ زندگی کی بھی ٹریننگ کا حصہ اس کے اندر شامل ہے کہ ہمیں اس کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے. اس کی رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکے رہیں گے جن سے رکنے کو کہا ہے اس بیچ میں. یہ جب بھول آئے، یہ دن بھر میں 50 دفعہ یاد دلائیے روزے میں اپنے آپ کو، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ کسٹم ہے ایک، یہ چلا آ رہا ہے سب مسلمانوں کے یہاں کہ بھائی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. یہ شروع تھوڑے دن بعد پھر تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انتظار شروع ہوتا ہے کہ چاند 29 کا ہو جائے، اور پھر کر لیتے ہیں کہ بھئی کرنا تو پورے ہیں، کم از کم جتنا بھی ہو جائے، 29 ہو یا 30 ہو، وہاں تک بھی پہنچے کسی طریقے سے. یہ اس کی رضا کا احساس یہ نہیں ہونے دے گا. یہ بے چینی، صحیح پوزیشن تو اس جگہ آئے گی جس جگہ یہ ہو کہہ رہی چلا نہ جائے، کاش کچھ اور رکتا، بس اتنا سا. یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ کم سے کم 20 بار 30 بار 40 بار ہر تھوڑی جب ذہن سے نکل جائے، اپنے اور کام بھی کرتے وقت یاد دلائیے اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. روزہ اس کی رضا کے لیے. ان صلاتی و نسکی، میرے تمام مناسک جتنے ہیں، صلات بھی، وہ محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اس کے جو اس نے چاہا اسے پورا کرنے کے لیے. یاد دلاتے رہیے، پھر دلانا نہیں پڑے گا یاد، ذہن کے سب کانشیس کے اندر، تحت و شعور کے اندر آ جائے گی، خود بخود آ جائے گا، مشق سے آ جاتا ہے، پھر وہ احساس رہے گا. باقی تب تو روزے شروع ہوں گے. ابھی تک تو جتنے رکھ لیے وہ بس صحیح شروع کر دیں. توبہ، اسے توبہ کہتے ہیں. چیز معلوم ہو گئی، پلٹ گئے تو پچھلی زندگی کو وہ صاف کر دیتا ہے. معلوم نہیں تھا، جانے دو. ایسے ہی کر لیں کہ ان فاقوں کا حساب نہ لیں اور روزے آپ کے شروع ہو جائیں. انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں چند روز کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے، رحمت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم.